بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شہزاد حسین بٹ اور نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین، 4 ٹاپ سٹوریز لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں. میری سب سے پہلی اور بڑی سٹوری ہے ملک ریاض چھاپا پے گیا اے. ملک ریاض پراپرٹی ٹائکون پر عمران خان کا وعدہ معاف گواہ بننے کا دباؤ ہے یا کچھ اور ہے، اس پر میں سٹوری بریک کروں گا. اور ابھی تک جب تک میں یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں 5 گھنٹے سے زائد ہو چکا ہے. چھاپا پڑ گیا ہے اور ملک ریاض گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اور وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے پاس جرنیلوں کی آڈیو ہے. اور تیسری سٹوری دوں گا بلاول کی منگنی خاندان دبئی میں، یہ کیا چل رہا ہے. اور چوتھے اور آخری سٹوری ہوگی اگلے ماہ نیا آرمی چیف آئے گا. تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ہم ناظرین آج کی پہلی سٹوری کا. میری پہلی سٹوری جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے سوشل میڈیا پہ ایک اس وقت دھوم مچی ہوئی ہے. ہر شخص پیپلز پارٹی کا یا مسلم لیگ نون کا ایک ہی بات کیے جا رہا ہے، اور وہ ہے مسٹر بلاول بھٹو زرداری کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو کی منگنی ہو گئی ہے. جب یہ بات میرے تک آئی تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے بھی مختلف دوستوں سے رابطہ قائم کیا، اور میں نے معلوم کیا کہ ان کے جو سسر ہیں وہ بلوچستان کے ایک بڑے کاروباری شخصیت ہیں، اور سندھ میں ان کا کاروبار جو ہے وہ بہت A+ لیول پہ چلتا ہے. تاہم جب میں نے زرداری خاندان کے ایک بہت ہی قریبی شخصیت ہے ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کی آنکھ کا آپریشن ہے، اور اس وجہ سے تمام جو خاندان ہے وہ دبئی میں ہے، اور ٹریٹمنٹ کے دوران خون جو ہے وہ آصف علی زرداری کا بہنا بند نہیں ہو رہا تھا، جس کے بعد اب ان کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہے، جبکہ ان کی جو دوائیاں خون پتلا کرنے والی جو دوائیاں ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، اور ان کے کینسر کے حوالے سے کچھ ٹیسٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کیے گئے ہیں. لیکن اس وقت بلاول بھٹو کی جو منگنی کی گفتگو تھی اس کی تصدیق ابھی ہمیں نہیں ہے. جو ہی ہمیں تصدیق ہوگی تو ہم اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. لیکن اس وقت جو دوسری بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سنتے ہوں گے کہ پاکستان میں آرمی چیف سمیت دیگر کو ملازمت کے حوالے سے جو باتیں چلتی ہیں کہ جناب حضور ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ کیوں ایکسٹینشن دی جا رہی ہے اور کیا اس کی وجوہات ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو میں بھی بطور خاکسار جو ہے میں مدت ملازمت میں توسیع کے حق میں نہیں ہوں کہ جب انسان کی عمر پوری ہو جائے اور وہ اپنی مدت ملازمت پوری کر لے تو اس کو ایکسٹینشن نہیں دی جانی چاہیے. لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے ناظرین کہ ایک دفعہ پہلے بھی مانک شاہ بھارت میں اس کو ایکسٹینشن دی گئی تھی، جبکہ اب کی بار جنرل منوج پانڈے صاحب جو ہیں ان کو 30 جون کو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، جو کو ملکی مفاد میں انہوں نے سوچا کہ جی ان کو اب ہم 30 مئی کی بجائے 30 جون کو اب وہ ریٹائر ہوں گے. دیکھیں ناظرین، بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں جس میں ہم جیسے تنقید کرنے والے جو لوگوں کو یہ بات پسند نہیں تو کرتے، لیکن ملکی مفاد میں یہ فیصلے جو ہیں یہ کئی دفعہ ایسے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں جس سے آپ ایکسٹینشن دینے میں کوئی برائی والی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی. لیکن میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ناظرین، آج بہت بڑا دن تھا، یوم تکبیر تھا، اور چھٹی کے روز نواز شریف صاحب جو ہے وہ 6 سال بعد مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے ہیں. اچھا، اس موقع پر اگر آپ غور کریں تو شہباز شریف نے بھی خطاب جو ہے وہ بڑا دبنگ قسم کا خطاب کیا. شہباز شریف نے کہا کہ ایک حیران کن انکشاف کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت جو ریاست کے بڑے ہیں وہ عمران خان کو جیل سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی کیسے نکالا جائے. اچھا، نواز شریف سے انہوں نے کہا کہ زیادتی کی گئی ہے، 2018 کا جو مینڈیٹ ہے وہ الیکشن شکست میں بدلا گیا، عمران خان نے جرلو پھیر دیا. بھائی بات سیدھی ہے، 2 روپے. مائی پرائم منسٹر محمد شہباز شریف آپ میرے وزیر اعظم ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر 2018 میں جرلو پھیرا گیا، عمران خان نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، آپ کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ یہ کاروائی کیا کسی جرنلسٹ نے کرنی ہے؟ یہ نظام کسی جرنلسٹ نے ٹھیک کرنا ہے؟
یہ عوام نے نظام ٹھیک کرنا ہے. عوام کا تو قائم ہے دھوپ میں لائنوں میں لگ کر آپ کو ووٹ دینا, آپ کی پارلیمنٹ بنانا, آپ کو اراکین صوبائی, قومی اور سینٹ کے منتخب ان ایوانوں میں پہنچانا. اس کے بعد اگر آپ آ کر ایسی باتیں کریں کہ جناب یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ پاکستان میں ٹھیک نہیں ہو رہا, اور آپ سیدھا ایک فقرہ فرما دیں کہ جی جناب اس وقت جو الیکشن ہوئے 2018 کے یا کوئی بھی وہ جھرلو ہیں یا یہ مناسب نہیں ہے, اور مقتدر قوتوں کی طرف اشارہ کر دیں. سر بات سیدھی سی ہے کہ انتہائی قابل احترام مسٹر شہباز شریف صاحب, آپ یہاں تو اپنی تقاریر میں عمران خان کا نام لینا چھوڑ دیں, بات ختم ہو جائے گی. آپ ملکی معیشت پر کام کر رہے ہیں, آپ باہر سے بڑے قرضے لے کر آ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ایمانداری سے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ اس کا جہاز آپ ٹھیک لے کے جا رہے ہیں. سعودی عرب سمیت جتنی بھی چیزیں کچھ سستی ہو رہی ہیں. مریم نواز سی ایم پنجاب, اس کو تقریباً 90 روز ہو گئے ہیں, اور یہ 100 دن ہونے کے قریب ہیں. اس وقت اگر ایمانداری سے میں کہوں تو سندھ, بلوچستان, کے پی کے, یہ چاروں صوبوں کو اگر کمپیریزن کروں تو مریم نواز کا جو نمبر ہے وہ نمبر 1 پہ ہے. روٹی سستی سے لے کر اور تمام لمبی بحث, میں نہیں اس بحث میں جانا چاہتا, یہ مریم نواز کا کریڈٹ ہے کہ وہ کام دن رات کر رہی ہے. تو یا تو آپ عمران خان کا نام لینا چھوڑا کریں, اپنا جو کام ہے آپ کے ان کو بیچے, آپ اپنا بیانیہ سامنے لے کر آئے نا. تو یہ کہنا کہ جرلو الیکشن ہو گیا. لیکن ناظرین اس بات کو چھوڑ کر سب سے بڑی بات جو میرے خیال کے مطابق ہے وہ یہ ہے, اور انتہائی بااعتماد ذرائع نے بھی یہ بتایا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے پاس آڈیوز ہیں, اور وہ آڈیوز جو ہیں ان میں کچھ سابق جنرلز بھی شامل ہیں جو نواز شریف کو جیل بھیجنے اور دھرنے کے حوالے سے ان میں بات چیت ہے. آج بھی یوم تکبیر کے حوالے سے نواز شریف نے جو خطاب کیا ہے, اس خطاب کے دوران بہت سے جو مقتدر تمام افراد مسلم نون کے موجود تھے وہ آپس میں آف دا ریکارڈ جو باتیں کر رہے تھے, ان میں 2 باتیں بڑی دلچسپ تھیں. ایک تھی چیف جسٹس سابق ثاقب نثار کے بارے میں کہ ان کے متعلق کو لائے عمل نواز شریف نے اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور نواز شریف دبنگ انداز میں ان کے خلاف ثاقب نثار کے متعلق سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ چند سابق جرنیل جو اس وقت کے تھے جنہوں نے میٹنگز کی تھی, نواز شریف کو اتارا, جیل میں ڈالا, یہ وہ, ان کی آڈیوز بھی میاں محمد نواز شریف کی پاکٹ میں ہے. جس وقت یہ آڈیو سامنے آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا بھوچال آ جائے گا پاکستان میں کہ یہ جناب کیا ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو لے کر ناظرین چلتا ہوں, سب سے بڑی خبر جو ہے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے بارے میں. ملک ریاض پر عمران خان کا وعدہ معاف گواہ بننے کا دباؤ ہے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, بحریہ ٹاؤن کے آفس میں 5 گھنٹے ہو گئے ہیں, نیب کی ٹیم نے اکھاڑ پچھاڑ توڑ پن سن سب کچھ کر دیا ہے. اور میرے انتہائی بااعتماد جو ذرائع ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ نیب نے کمپیوٹر سے جو ڈیجیٹل شواہد ہیں وہ بھی اکٹھے کر لیے ہیں. اصل میں کہانی کچھ جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کی آپ کو یاد القادر ٹرسٹ والی جا رہی ہے, اور اس میں جو ملک ریاض ہے ان کو مین جو شخص ہے وہ اس میں یہ بھی کہنے میں کوئی برائی نہیں کہ ملک ریاض ان افراد میں شامل ہے جنہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے. اگر فائدہ حاصل کیا ہے تو اس موقع پر ملک ریاض بن جاتا ہے وعدہ معاف گواہ عمران خان کے متعلق. تو جس طرح عمران خان کو اس وقت عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں, مسلسل ریلیف دے رہی ہیں, تو ان حالات میں ملک ریاض جیسا شخص اگر سامنے آ گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا عمران خان کے لیے. لیکن ملک ریاض جو ہے وہ اس چھاپے کے بعد سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی جھکنے والے نہیں ہیں, اور انہوں نے واضح طور پر یہ لفظ کہا ہے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. جی ہاں, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ملک ریاض نے دعویٰ کیا ہے کہ ان پر سیاسی مقاصد کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, لیکن انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی وہ جھکیں گے نہیں. انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میری ساری زندگی اللہ نے ہمیشہ میری رہنمائی کی ہے, اپنے اصول پر قائم رہوں گا, میں کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہ بنوں گا. اب 1 سال سے زائد مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ ہے, لیکن میں کبھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا
کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادے کے طور پر استعمال کرے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹس متعارف کروائے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نقصان پہنچایا گیا. آج ذاتی حیثیت میں پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی اگر مجھے کسی نے کرنا ہے, میں نے کسی کے لیے استعمال نہیں ہونا ہے. لیکن اس طرح کی خبریں ناظرین ہمارے پاس شہزاد اکبر کے متعلق بھی آ رہی ہیں اور زلفی بخاری کے متعلق بھی آ رہی ہے کہ اگر وہ مادہ کو یہ نہیں بنتے تو وہ بن جائے تو پھر بھی ہے, لیکن وہاں سے بھی ابھی تک جو ہے وہ انکار ہو رہا ہے. نیب اس وقت ناظرین فل فارم میں ہے. اس وقت بھی وہ راولپنڈی بحریہ ٹاؤن میں اگاڑ پچھاڑ فل انداز سے کر رہی ہے. اور اب تو دیکھیں نا, نیب کے پاس یہ آ گیا, ہمارے پاس ہوتا ہے 14 دن کا ریمانڈ. کسی شخص کو پکڑنا اور اس کے ساتھ 3 دن 5 دن میکسیمم ہم 14 دن کا ریمانڈ لیتے ہیں. لیکن جو قانون آ گیا ہے جس میں نیب 40 روز تک چک کے حوالات میں تاڑ دے گی اور پھر دمادم مست کلندر. خواجہ سعد رفیق میرے بھائی نے بھی یہ اس پر سوشل میڈیا کے اوپر آ کر ٹویٹر کے ذریعے ایک نے پیغام میں کہا ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے, 40 روز تک کسی کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہتا. بہرحال خواجہ سعد رفیق کی اپنی زندگی ہے اور ان کا اپنا سٹائل ہے کھیلنے کا. وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی اس وقت چل رہے ہیں اور بیانات بھی جو دے رہے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے مشکوک ہے. لیکن ناظرین آخری بات کر کے ویلاگ کا اختتام کروں گا. ملک ریاض صاحب کے ساتھ میری کچھ چند ملاقاتیں ہیں. جب انہوں نے جناح اخبار پاکستان سے نکالا تھا, ایک بڑا اچھا اخبار تھا, تو اس میں 2 افراد سب سے پہلے جنہوں نے جوائننگ دی تھی وہ خاکسار میں اور سید عمران شفقت صاحب. ہم دونوں گاڑی پہ گئے تھے ملک ریاض سے بحریہ ٹاؤن ملاقات کرنے کے لیے. پھر بعد میں ساری ٹیمیں شیمیں بنی, اخبار نکلا یہ وہ. اس وقت بھی ملک ریاض صاحب اللہ ان کو صحت دے, ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. وہ اپنے بیڈ روم سے واش روم میں جب جانا ہو تو اس کے لیے پراپر بندوبست کرتے ہیں کہ کہیں پرابلم نہ ہو جائے. اپنے آپ کو باضابطہ پیڈ کر کے رکھا ہوتا ہے. ان کی سچویشن یہ ہے اس وقت کہ وہ کافی بیمار ہے, لیکن اس بیماری کے باوجود بھی وہ شخص لڑنے کو تیار ہے. جس ملک ریاض کو میں جانتا ہوں وہ ایک بہت دیسی سا آدمی ہے. جب میں نے پہلی دفعہ ملاقات کی تھی تو وہ بہت سوٹ ٹائی میں تھے, لیکن جب ملاقات کے بعد اگلے روز انہوں نے سید عمران شفقت اور مجھے بلایا تو میں نے ایک سفید رنگ کی دھوتی میں, ململ کے کرتے میں, بنیان کے بغیر ململ کا کرتا اور نیچے سفید رنگ کی کینچی چپل دیکھی تھی, جس میں ملک ریاض صاحب نے کہا تھا عمران شفقت لنگ گیا. اور پھر ہم ان کے بیڈ روم میں چلے گئے تھے اور وہ صبح کا ٹائم تھا, کو 8:15 بجے کا, وہ شیپ کرنے لگ پڑے تھے اور ساتھ میٹنگ بھی چل رہی تھی. بے تکلفی کچھ زیادہ ہی انتہا تھی. اور لطف کی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ فارم سے شیپ نہیں کر دے, وہ جو یوں کر کے پرانے زمانے میں برش ہوتا ہے نا جس کے ساتھ جاگ بناتے ہیں, وہ پوری جاگ بنانے کے بعد اس کے ساتھ وہ شیپ کرتے ہیں. ملک ریاض صاحب اللہ ان کو صحت دے اور ان کو یہ ہمت دے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہتے تو میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. ملک ریاض وہی ملک ریاض ہے. جب بے نظیر شہید ہوئی تھی تو بعد میں پتہ چلا تھا جس گاڑی میں بے نظیر شہید ہوئی ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ملک ریاض, بے نظیر کو ملک ریاض نے دی تھی. وہ سبھی کو oblige کرتے ہیں. اگر خان صاحب کے ساتھ بھی کوئی کام ہو گیا ہے تو پھر اب آنے والا وقت بتائے گا یا نیب بتائے گی کہ ملک ریاض کو پابند سلاسل کیسے کیا جاتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے. جو ہی کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آئی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے آج کے ویلاگ کے لیے. اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.